بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید 13واں پارہ سورہ ابراہیم شریفہ صفحہ 231 ابتدائی چند آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم اور مہربانی دے نال اپنی رضا دی خاطر صحیح بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور تساں حضرات نو اللہ کریم صحیح سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھے فریقین کو، میں کو بھی اور تساں حضرات نو اللہ کریم سونا عقیدہ اور سونے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وڈی غرض غایت یہ ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ سارے دین تے مذہب دی کتاب ہے، دین اور مذہب سمجھاون والی کتاب ہے۔ یہ عربی زبان ہے، ہر مسلمان تے ضروری ہے اپنے دین تے مذہب دی کتاب دا سمجھنا۔ ہر مسلمان واسطے ضروری ہے اپنے دین کو سمجھنا، اپنے ایمان یقین کو سمجھنا، اللہ کریم دی پہچان حاصل کرنی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان، اور اپنا مقام اپنے آپ کو سیاننا ہر مسلمان تے ضروری ہے۔ اور یہ پہچان اللہ سائیں دی صحیح پہچان، انبیاء علیہ السلام دی صحیح پہچان، سچے ولیاں دی پہچان، انسان کو اپنا مقام دی پہچان بغیر اللہ دی کتاب دے نہیں ہو سکتی۔ یہ دین تے مذہب سمجھاون والی کتاب ہے، اللہ سائیں ساری ہدایت واسطے نازل فرمائیے۔ یہ صرف چمن چٹن واسطے نہیں، گلکڑیاں پاؤن واسطے نہیں، سر تے رکھ کے سو چاؤن واسطے قرآن مجید نازل نہیں ہویا، صرف تعویذ گنڈن واسطے قرآن مجید نازل نہیں ہویا، گھول گھول کے پیون واسطے قرآن مجید نازل۔ یہ سارے دین تے مذہب کی کتاب ہے۔ بلوں کا صرف تبرک سمجھے، گھر چ رکھا، صندوق پیا ہویا، جال چ پیا ہویا، بس برکت واسطے پیے، ایویں ہاتھ لا۔ جٹ دا کیا حال ہے؟ جٹ مسجد آوے سہی، جالے وچ قرآن شریف پیا ہوندا ہے، نماز پڑھ کے ایویں ہاتھ لیندا تے اپنے ہاتھوں کو چومدا تے گیا، بس قرآن دا حق ادا تھی جائے، بس تو چنگا پیا رہے خیر ہے۔ یا لوگ یہ حق سمجھے دن جو قرآن مجید تے غلاف چڑھے سے، تو غلاف کو نہیں نا۔ تو میں جو ایک جھا تے گیا تے درس دینے واسطے قرآن مجید چاہ کے رہن تو ڈاڑھا وزنی، میں آکھا یا سونا پیے یا کائشے وچ پائیے، ڈاڑھا وزن آ رہے۔ وہ جناب دیکھوں تو 20 غلاف چڑھے پہ، اور ہر غلاف پورے گز دا، یعنی پورا تھان کپڑے دا قرآن مجید تے۔ وہ کی بال جو بیمار تھے، عام رواج مول صاحب کو دم رکھے سن عورتاں، مول صاحب کو آقا جو بھائی بال بیمار ہو سکے قرآن کے خلاف چار چھوڑو، وہ طبیعہ بیمار ہو سکے قرآن کے خلاف چار چھوڑو، با قرآن مجید رہ گئے غلاف واسطے ہیں، با غلاف چاڑیو تو پڑھنا نہیں۔ یا چلو حافظ بڑھ ویسے بس شبینے پڑھے تھے، ختم پڑھے تھے، مصلح پڑھے تھے، اللہ اللہ خیر سلائے۔ ہوں ایک بالکل حافظ کوئی ہاتھ میں کراچی جو ہے پیسے جگہ جو 15,000 روپے ٹھیک ہے، یہ فصل ان حافظ ہے۔ اس نیت تے قرآن مجید نہ، اس واسطے نہ۔ ہاں میرے دوستو بزرگو، سارے دین تے مذہب دی کتاب ہے، اسے اس کو سمجھو۔ پتہ نہیں کون مسلمان سالے جو تھیا، پردادا تھیا، چردادا تھیا، پنجدادا تھیا،
چھینڈاڈا تھیا مسلمان دین اس بھی نہیں سکھا، اس بھی قرآن نہیں سمجھا، نہ کلمہ سمجھا، نہ نماز سمجھی. بس بات پڑڈاڈے نے سمجھا ہوا تو دادے نے سمجھا ہوا تو ابے نے سمجھا ہوا تئی نے سمجھا ہوا، دین کی میں سمجھ آ گئی. یہ سارا دین مذہب عربی زبان ہے. خدا واسطے عربی زبان سکھو. اساڈے کو معیار تے کسوٹی کو نہیں، مولوی کو پرکھن دی، پیر کو پرکھن دی، وہ ہے عربی زبان دا علم، عربی صرف، عربی نحو، عربی لغت، عربی ادب، علم بلاغت. یہ علوم سارے واسطے سیکھنے بڑے ضروری ہیں. کیوں؟ جو سارا دین مذہب عربی زبان ہے. دیکھو نا، جہاں کلمہ پڑھ کے سب مسلمان تھے وہ کیڑی زبان ہے؟ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عربی زبان. ٹھیک ہے. قرآن مجید سارے دین تے مذہب دی کتاب ہے، اللہ سے اتو نازل فرمائے، یہ کیڑی زبان ہے؟ یہ بھی عربی زبان ہے. جیڑی تو بانگ لینا وہ بھی عربی زبان ہے. جیڑی نماز پڑھتا ہے وہ بھی عربی زبان ہے. جیڑا جنازہ پڑھتا ہے وہ بھی عربی زبان ہے. اندازہ کرو، سارا نبی علیہ السلام دی زبان پاک بھی عربی، آپ دی حدیث شریف بھی عربی، فقہ اسلامی دے مآخذ اور بھی، سارا دین مذہب پہ عربی زبان ہے. اور تھوڑی میری زبان کہیں دی سرائکی، کہیں دی اردو، کہیں دی پنجابی، ساری مادری پدری زبان عربی نہیں. جدا عربی نہیں اسا کو دین کی میں سمجھ آسی، کلمہ کی میں سمجھ آسی، نماز کی میں سمجھ آسی، جی جنازہ کی میں سمجھ آسی، قرآن پاک کی میں سمجھ آسی. اس واسطے میں عرض ایک رہ دینا، خدا واسطے آپ بھی عربی زبان سیکھو، اپنی اولاد کو بھی عربی زبان سکھاؤ. تو عربی زبان دا علماسی سارے کل معیار تے کسوٹی آ گئی سی، اسا کو پرکھن دا آلہ اس یہ تو ہر کوئی دی او مولی جی قرآن پڑھ دیں او مولی کو اسا کیرے پاسے وجائیں ماں کہتا گھڑے والی چھوڑ جی پانی پا کے بوڑھ مرو تو سائیں اسا کیرے پاسے وجائیں. خود دین سکھو نا، ساریاں چیزاں سکھ دیو تے دین واسطے نرے کو رہے. میرے دوست بزرگ بھیڑن لڑن دی ضرورت نہیں. آپ دین سکھو، آپ قرآن مجید سکھو، ہٹ نہ کرو. دین آندے محبت پیار دے نال. یہ دیوبندی تے بریلوی والے جھگڑے سارے چھوڑے، کلمہ سکھو. کلمہ تو مشتق ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام سے کلمہ پڑھایا. یہ قرآن مجید پیغمبر علیہ السلام سے کو لتا ہے، اللہ سے آپ دے دل پاک تے نازل کیتا. قرآن مجید سکھو، کلمے کو سکھو، نماز کو سکھو. اتنا دیوبندی بریلوی دی گل ہے اور سمجھ آ گئی. وہ کلمہ تو وہی پڑھتا کھوتے تو وہی پڑھتے، قرآن مجید وہی پڑھتے تھے وہی، لیکن سکڑے پڑھتے ہو نا کہ سمجھیں دے بھی ہو. ہاں سمجھیں دا کوئی نہیں تو کبھی تو اسے گل سمجھن دیے کہ سمجھنا اس طریقے دے نال جہے طریقے دے نال قرآن کو سمجھنا ہے وہ عربی زبان دا علم. خدا واسطے عربی زبان دا علم سکھو، یہ سارے جھگڑے مکو سے. بل اتنا کرو، قرآن میں جو سارے دین تے مذہب کی کتاب ہے اس وچ ہر شے موجود ہے. اللہ کریم دی صحیح شان بھی، انبیاء علیہ السلام دی صحیح شان بھی، اشارہ ایمان یقین بھی، آخرت دا ذکر بھی، پہلیاں قوماں دی تباہی دا حال بھی، جہے نجات پا گئے انہاں دا حال بھی، ایویں جنت جہنم دا حال بھی، ایویں اصلاح معاشرہ بھی. اللہ اکبر. میرے دوست بزرگوں، اللہ کریم دا سارے ہوتے بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے مسلمان قوم ہوتے کہ اللہ کریم صاحب کو وہ کتاب عطا فرمائیے جن دی ابتدات میرے اللہ سے اعلان کر چھوڑا. پہلا پارہ کھولو جاؤ، صفحہ نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ذالک الکتاب، یہ او وڈے شانہ والی کتاب ہے. ذالک کا اسم اشارہ بعید واسطے یہ تبود رتبی مراد ہے. یہ او وڈے شانہ والی کتاب ہے جہاں دا ذکر پہلے کتابت موجود آ.
تورات شریف زبور شریف انجیل شریف اللہ بڑیاں شانہ والی انہاں شانہ وچ ایک شان ہے کہ لا ریب فی نہیں کوئی شک شبہ وچ اس قرآن دے شبہ کل پا کے شک کل پا کے اللہ تعالیٰ طرفوں نازل ہون وچ کوئی شک شبہ کولو خوش نصیب ہے نا شبہ کل پا کے کوئی کتاب دنیا دی ایسی نہیں یہ شک شبہ کولو پاک ہوئے یہ صرف واحد قرآن مجید اللہ کے انصاف کو عطا فرمائے آپ کو جی شک تے شبہ کول بھی واہ بھائی یہ جا شک شبہ کول پاک کتاب ہی سارے کول موجود ہے جیسا کو دین سمجھ نہ آگے تے سارے جھگڑے نہ مکن تے روڑے نہ مکن ایک مسئلہ دوسرا جناب 14واں پارہ پہلا صفحہ دو سو 37 صفحہ جی آیت نمبر 9 رب کریم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بئی عظمت قرآن دیا گئی نے مالک نے فرمایا بے شک اساں ہی نازل کیتا اساں بڑی تاکید ہیں جی بے شک اساں نازل کیتا اساں ذکر تو مراد قرآن مجید دنا جی قرآن ایویں دنا فرقان ایویں دنا رحمت ایویں دنا شفا ایویں اس دنا ذکر قرآن مجید دنا ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک اساں نازل کیتا اساں ذکر پاک ہوں ادھے نازل کرنے والے بھی اساں اتارنے والے بھی اساں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تے بے شک اساں واسطے اس قرآن البتہ حفاظتاں کرنے والے عید محافظ بھی اساں آپ نازل کرنے والے بھی اساں آپ عیدیاں حفاظتاں کرنے والے بھی جیری شہدہ محافظ میں اللہ سے بھی اس نے کوئی نقصان لے سکتا نہیں آپ کو قرآن محفوظ کتاب ہے قرآن مجید ہر قسم دی تحریف کو لوں تغییر کو لوں تبدیلی کو لوں آپ کو قرآن مجید محفوظ ہے یہ دے سالے وقت چنگے اللہ سا کو وہ کتاب عطا فرمائی جیری شک تے شبہ کو لی پاکے تے جیری محفوظ ہر قسم دی تبدیلی کو لوں پاکے آؤ جناب تیسرا شان 24 پارہ حامیم سجدہ آکو قرآن جھوٹ کل پاکے باطل کل پاکے 434 صفحہ جی آیت نمبر 41-42 ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم بے شک او بندے جنہیں انکار کیتا ذکر پاک دا یعنی قرآن پاک دا انکار کیتا لما جاءہم جب آ گیا وہ ذکر پاک انہاں دے پاس جنا قرآن انہاں دے پاس آ گیا انہاں لوگاں انکار کیتا مالک نے فرمایا انہاں کو عذاب مل سی اللہ اے جہنم ویسے جنہاں قرآن دا انکار کیتا اے انکار دے ڈال دی چیز نہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ بے شک اے قرآن پاک البتہ کتاب ہے ایسی کتاب جو غلبے والی عزیز مانا غلبے والی کہ جیندے کل قرآن مجید دی دلیل ہوئے اکو اس تے کوئی غالب نہیں تھی سا قرآن غالب ہے قرآن غالب دلیل ہے
دوسرا معنی عزیز دا عزیز الوجود نادر الوجود، کامیاب ہر کہیں کو نہیں ملتی. آدم علیہ السلام کو لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام گزر گئے کہنوں قرآن نہیں ملا، ساکو ملے. کامیاب نادر الوجود عزیز الوجود ہر کہنوں قرآن نصیب نہیں ہوندا. یہ اساکو اللہ کی متاع فرمائے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، عزت والی کتاب، غلبے والی کتاب، نادر الوجود، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نہیں آ سکتا وچ اس قرآن دے باطل. آکو جھوٹ تو پا کتاب اچھا کو جھوٹ تو کوئی باطل عقیدہ، باطل نظریہ، باطل حکم آکو قرآن دے اندر نہیں آ سکتا، کوئی جھوٹ نہیں آ سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اس ویلے بھی جڑے قرآن نازل تھیندا پیا اس ویلے باطل نہیں آ سکتا. ومن خلفہ، اتے قرآن مجید نازل ہو ونجن تو بعد قیامت تک آکھو باطل نہیں آ سکتا. کیا خوش نصیبی ساری شک شبے کو پاک محفوظ کتاب آکو جھوٹ تے باطل کو لوں. میرے دوستو بزرگو، خدا واسطے قرآن مجید کو سینے دینا لو. تنزیل من حکیم حمید، حکمت والا بادشاہ، خوبیاں والی ذات، اس کی طرف قرآن مجید آیا ہویا. بد نصیبی مسلمان دی یہ جو قرآن مجید پڑھدا تے سکھدا نہیں. او صدر کو چاہ کے دے ادنا آدمی تک رہے قرآن دے پاسے کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں، قرآن مجید سکھدا نہیں، بس تبرک طور تے پار چھوڑا یا سن چھوڑا. اللہ اللہ خیس اللہ نہیں. میرے دوست بزرگو، جتنے تئیں قرآن مجید دا نور دل دماغ نہ سینا اکو دین صحیح سمجھ. اور اس طریقے دنال پھٹیاں تے قرآن مجید رکھ کے کہ علماء کرام اگر یہ درس قرآن شروع کریں تو انشاءاللہ بڑی ذہن سازی تھی. میں تجربہ کی بیٹھا، بڑی ذہن سازی تھی اور بڑا مسئلہ سمجھ آندے. کیوں تقریر ہوندی ہے ہوائی شے کہنوں کوئی گل یاد راندی تے کئی گل یاد ہے. پتہ لوگ آتے جی اے مولوی صاحب آپ کو کھڑی بیٹھے اتھے گل نہیں کر سکتا. کیوں جو سامنے آپ اکھی دے سامنے آیت قرآن دی پئی اسی مسئلہ قرآن دے وچ پیا اسی ہے آسی. ترائے فضیلتاں میں تھوڑے سامنے قرآن مجیدیاں بیان کر چکا. اور میں مسئلے دے پاسے ویندے کہ میرے اللہ نے قرآن مجید نازل کیوں کیتا ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کیوں نازل تھی. ہن آون جو اس 13ویں پارے وچ سورت ابراہیم آؤ جناب 231 صفحہ. رب کریم نے فرمائے الف لام را اللہ اعلم بمرادہ بذالک. یہ مراد حقیقی اللہ ہی جان دے، اور کوئی نہیں جاندا. کتاب، یہ عظمت والی کتاب، تنوین برائے تعظیم. کتاب دی تنوین برائے تعظیم، بڑی شان والی کتاب. انزلناہ، ایسی عظمت والی کہ نازل کیتا اساں اس کتاب نو. جیدہ نازل کرنے والا اللہ ہوئے او دی عظمت دا کیا اللہ. انزلناہ الیکا، تیری طرف تیرے دل پاک تے اساں نازل کیتا. تے کیوں نازل کیتا قرآن مجید؟ توجہ فرمائے لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاں جو کڈھیں تو لوگانو من الظلمات الی النور، کولو اندھیران دے طرف نور دے. قرآن مجید نزول دی غرض لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو قرآن مجید پڑھ کے سنا اندھیرے، یہ کفر دا اندھیرا، شرک دا اندھیرا، بدعت دا اندھیرا، رسم و رواج پیو دارے دے اندھیرا، جہالت دا اندھیرا، ظلم و ستم دے اندھیرے، انہاں سارے اندھیرا وچوں کڈھ کے
من الظلمات الی النور، نور اسلام، نور ایمان یقین، نور توحید، نور عدل و انصاف، نور ایمان یقین، اللہ نور علم، اس نور دے پاسے گھنا میں آپ کو قرآن اندھیرا چوں کڈھن واسطے، چاندن چ آن واسطے میرے اللہ سے نازل فرمائے۔ اور سمجھ آ دی اندھیرا چوں کڈھن واسطے اللہ سے ڈی جو کھڑوتا، سورج جو کھڑوتا تے چاند نہیں کھڑوتا تے تارے نہ پے تے اگ دا نور تے روشن نہیں تے بجلی دے کمکمے جو ہیں، مالک فرمائندے ایہو جی اندھیرے نہ سورج دی روشنی نال دور تھیندے، نہ چاند دی روشنی نال دور تھیندے، نہ تاراں دے نال، نہ اگ دے نال، لالٹین دے نال، بجلی نال، اے اندھیرے دور نہیں۔ ان اندھیراں کو دور کرن واسطے میں قرآن نازل فرمائے۔ کفر دا اندھیرا، شرک دا اندھیرا، بدعت دا اندھیرا، جہالت دا اندھیرا، یہ سارے اندھیرا تو کڈھن واسطے اتے نور وچ آن واسطے اساں قرآن نازل فرمائے۔ بات خوب سمجھو میرے دوستو بزرگو۔ اچھا ہن قرآن مجید ٹھپا پیارا بھی، اس کو جو سمجھو نہیں اساں اندھیرا تو نکل ویسو، اونچا بولو۔ اچھا قرآن مجید تعویذ بنا کے گاٹے لڑکاؤں چا اندھیرا کو نکل ویسو، حافظ بن ونجو، قاری بن ونجو تے سمجھو نہیں اندھیرا تو نکل ویسو، نہ نکل جب تک قرآن مجید دا معنی مفہوم۔ بات نو خوب سمجھو میرے اللہ کریم۔ اچھا پھر ایویں سرسی ترجمہ دے کر کے اندھیرا تو نکل ویسو، نہ قرآن مجید ایسی ویسی کتاب نہیں، بڑے بادشاہ دا کلام ہے، جی بادشاہ وڈے نا ایویں دی کلام بھی پتہ اللہ سا کیویں 23 سپارہ سورت صاد آپ نہیں اللہ دا قرآن رسال۔ یہ 411 صفحہ جی، آیت نمبر 29۔ رب کریم نے فرمائے کتاب انزلناہ الیک مبارک، مل کے سارا کو دیکھو جی، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ عظمت والی کتاب، اساں نازل کیتا اس کتاب نو طرف تیرے، مبارک برکت نال بھری ہوئی کتاب، اللہ برکتاں ہی برکتاں۔ اللہ سائیاں تائیں کتاب نازل کیوں کی تھی؟ مالک جواب دینے یدبروا آیاتہ، سکھنے پڑھن دے نال نہیں، صرف تلاوت کرن دے نال نہیں، صرف سرسری ترجمہ دیکھن دے نال نہیں، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تدبر کریں، غور فکر کریں دی آیات اندر، اور فکر دے نال مانا کیتا، پھر انہیں غور فکر کیتا، مالک نے کہ فرمائے ما قبل کیا دے، ما بعد کیا دے، سیاق کیا دے، سباق کیا دے، ہاں یہ جو پورا غور فکر کرے سو تو میرا اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے سی۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ نصیحت حاصل کرن عقل مند انسان۔ غور فکر دینا تے قرآن پاک دے اندر غور فکر کون نہیں کرے گا؟ 5واں سپارہ سورت نساء جی، سورت نساء 5واں پارہ، جی 83 صفحہ جی، آیت نمبر 82۔ مالک فرمائے دل افلا یتدبرون القرآن، اللہ اکبر، اعتراض کر دل
منافقین بکواس بھرے دل، جی منہ مڑے دل. مالک نے فرمایا منہ موڑن دی کیا ضرورت، افلا یتدبرون القرآن، کیا پس غور فکر نہیں کر دے قرآن پاک اندر، ایدی آیات اندر یہ سوچیں دے نہیں جو اللہ نے کہ فرمائے افلا یتدبرون القرآن. ذرا ویکھو تو صحیح قرآن پاک دی آیات اندر کہیں جاتے تعارض نہیں آندا، ٹکراؤ نہیں آندا. اللہ جتھے بھی اللہ صحیح ایک مسئلہ بیان فرمائے اگر وہ آ تو ادھے مشابہ کئی ہور مقام تے آیت ہیں تو اللہ اتنا ہور نقطہ بیان چا فرمائے، اتنا ہور نقطہ بیان فرمائے، اتنا ہور حکمت بیان فرمائے. کہیں جاتے حقیقی تعارض موجود کوئی نہیں. فرمایا غور فکر کرن ہاں قرآن پاک اندر انہاں کو مسئلہ سمجھ آونیا. ہائے غور فکر کیوں نہیں کریں دے کون؟ آپ منافق. قرآن پاک اندر غور فکر منافق نہیں کرے گا. تو گل سمجھے دے پاؤ آپ مسلمان قرآن پاک پڑھتا بھی ہے اتے غور فکر ہے تو آپ کو میں منافق نہیں آگا. تو سدا ماشاءاللہ قرآن پاک واسطے آئے بیٹھے ہو نا، پڑھنے واسطے آئے بیٹھے ہو، بسم اللہ تھی دی بیدار سے قرآن دی یہ ہوں غور فکر کرے سو آیات اندر تو انشاءاللہ کو موتی نصیب تھی سی. غور فکر منافق نہیں کرے گا. مالک نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. غور فکر نہیں کر دے انہاں کو سمجھ پائے ونیا جو اے بشر دا کلام نہیں، اے انسان دا کلام نہیں، اے خالق القوا والقدر اللہ جیرا کفتہ کو پیدا کرنے والا، جیرا قدرتہ کو پیدا کرنے والا، اے تا اس دا کلام ہے بشر دا کلام. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ جے کر ہوندا قرآن غیر اللہ دی طرفوں یعنی فرشتہ دا بنایا، انبیاء علیہ السلام دا بنایا، ولیاں دا بنایا، بندہ دا بنایا، انساناں تے جنہ دا بنایا، یعنی اللہ والو نہ ہویا، اللہ دی مخلوق والو قرآن ہویا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. البتہ پاوینا وچ اس قرآن دے بہت سارا اختلاف خلاف ہے واقع گلاں میرا. قرآن کو جا کیا تے گل کچھ ہو گیا لیکن نہیں جیویں گل قرآن دی اویں واقع وچ موجود. واہ بھائی واہ وہ گل سمجھ آندی پئی نے. قرآن پاک اندر غور فکر کرو، تدبر کرو، تدبر کرے سو غور فکر کرے سو تو اللہ پاک نور نصیب فرمائے. آئیے قرآن کیوں آئے؟ آؤ جی 14واں پارہ سورۃ نحل. جی قرآن پاک نے اس چیز کو کھول کے بیان کیتا. 245 صفحہ جی آیت نمبر 44. رب کریم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اللہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ تے نازل کیتا ساں طرف تیرے ذکر نو. قرآن مجید کو اللہ ذکر فرمائے دے بار بار کیوں؟ جو نصیحت نال بھری ہوئی کتاب ہے. جتھوں پڑھو تھوں نصیحت حاصل تھی دی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کیوں نازل کیتا؟ تاکہ کھول کھول کے بیان کریں سامنے لوگاں دے اس مسئلے کو جو نازل کیتا گیا طرف انہاں دے. قرآن مجید اس بات ہے میرا سونا تاکہ کھول کھول کے بیان کریں.
اللہ مسئلے کو چھپاونا کوئی نہیں، مسئلے کو کھول کے بیان کرنا اللہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور فکر قرآن پاک کریں، تو جو کھول کے بیان کرے سے مسئلہ آیات توحید نو کھول کھول کے بیان کرے سے جی قیامت دا مسئلہ کھول کے بیان کرے سے تب لوگ اس اندر غور فکر تے غور فکر کرن تو بایا کو دین سمجھا قرآن کس بات ہے آپ کو مسئلے کو کھول کے بیان کرنے واسطے، لکاون چھپاون واسطے نہ، مسئلے کو کھول کے بیان کرنے واسطے۔ عظمت قرآن دا مسئلے میرے دوست بزرگوں خدا واسطے پوری توجہ دنال جی سنو اور اپنے دل دماغ قرآن پاک کو جھاڑو۔ اور مسئلہ میں شروع کردہ پیا جو قرآن مجید دے کولو نصیحت کہیں کو آن دیئے، قرآن مجید کو نصیحت کون حاصل کر سکتا ہے؟ آپ کو جہاں دے دل چ انابت رجوع ہوئے، اچھا بولو، جہاں دے دل چ انابت محبت تے پیار ہوئے، جرا بھج بھج آ کے اللہ دا قرآن سنے اور سمجھن دے در پائے ہوئے، ضد نہ ہوئے، بغض نہ ہوئے، حسد نہ ہوئے، کینہ نہ ہوئے، دشمنی نہ ہوئے، محبت تے پیار ہوئے، اللہ دے دین دے پاسے رجوع ہوئے، میرا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے دے۔ اور 13واں پارہ سورۃ رعد، جی سورۃ رعد 13واں پارہ 228 صفحہ جی۔ آیت نمبر 27 رب کریم فرمائیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، مل گئی دیکھو جی انگلائی کرو، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، آدھن کافر لوگ اعتراض کر دیں، کافر لوگ کیوں نہیں نازل کیتی گئی اتے اس پیغمبر دے آیت و منہ منگا معجزہ، منہ منگا معجزہ جی میں اساں دے اویں کیوں نہیں ہوندا، جی میں سادہ دل چاہندے اویں کیوں نہیں کر کے دکھائندا، کیوں نہیں نازل کیتی گئی اتے دے آیت یعنی منہ منگا معجزہ من ربہ ادے رب والوں۔ نبی علیہ السلام دا دل کہیں کہیں تھی ویندا کہ جی میں اے آدھنوں میں ہو ونیا، اللہ کہیں فرمایا سونا نہ اس پاسے خیال نہیں کرنا، بہو معجزے دکھا چکے ہو، نہیں من دے ضدی لوگ اللہ۔ رب کریم نے فرمایا قل اعلان فرما دے میرے سونا نبی جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ کریم گمراہی دے گڑھے بھی سٹیں دے جن کو چاند ہے۔ خود فرمائے تھوڑی گل پوری نہیں تھی منی، تھوڑے من دی گل پوری نہیں تھی منی، اللہ اپنی مرضیاں کریں دے، آخو اللہ مرضی دا مالک ہے، آخو اللہ بڑے معجزے دکھائے، بڑی آیتاں دکھانیاں، بڑے قدرت دلائل، تساں ضدی لوگو تے جیڑے بندے دل وچ ضد ہوئے اللہ کے اس کو ہدایت نصیب نہیں فرمیدا۔ فرما ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ کے گمراہی دے گڑے بھی سٹیں دے جے کو چاند ہے، کہیں کو سٹیں دے اللہ پاک آکو ضدی کو سٹیں دے، جن دے دل ضد تے اناد ہوں دے اس کو اللہ کی گمراہی دے گڑے بھی سٹیں دے، اللہ سے تو ہدایت کہیں کو دینے۔ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، آتے رہنمائی کر دے اللہ طرف اپنے اس بندے نو جڑا بندہ انابت تے رجوع کرے۔ ہر کہیں کو ہدایت نہیں ملتی قرآن پاک کو تو نے سناون والا محمد رسول اللہ اپنی مٹھی تے پاک زبان دنال مٹھا قرآن سناوے، آکو زدیاں کو ہدایت نصیب۔ معجزہ میرا سونا معجزہ ایک نہیں کتنے معجزے تین دکھائیں، کیڑا بڑا معجزہ شق القمر والا، نبی علیہ السلام ایک رات
واز فرمائیں پین ضدی مشرکین آکھا تے کتا سچا رسول منسون جو چند کو دو ٹکڑے کر لے، اور چند کو دو ٹکڑے کرنا ہے نبی دا کام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کہیں دا کام بھی نبی علیہ السلام چپ ہوئے، میرے اللہ کریم فرما چپ نہ تھی، واہ منہ جانا تھی میرا سونا، اشارہ کرنا تیدا کم، چند کو دو ٹکڑے کر لینا میں خدا دا کام۔ آگے معجزہ نبی علیہ السلام اللہ سید امر دینار اشارہ کیتا، میرے اللہ نے چاند دے دو ٹکڑے کہوں مشرک دے دیکھ رو تے چاند دے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑا پہاڑ دے اس پاسے بیا اس پاسے، وقت میرے اللہ سے ملا لیتا، اکھی دے نال دے دیکھ رو تے جناب نے اعلان کر لیتا، اے میری مکہ شریف دی برادری ہوں تو تھوڑے دل دی گل پوری تھی گئی، موجزہ دے کتنے آؤ میرے اللہ سائیں دی توحید کیوں من لو تے میری نبوت کی تے رسالت کیوں مان گلو، آ میرا دوستا موجزہ بھی جتھی کھڑوتے نہیں، چاندہ دو ٹکڑے تھی وجہ کوئی معمولی گل تا کوئی نہ، بہت بڑا موج شکل کا مردہ، اللہ سے قیامتی دلیل اس کو بنائے، توجہ فرمائے، اس موجزے کو اللہ قیامتی دلیل بنائیے، بہت بڑا موجزہ، آنکھاں لگے ضدی کافر تے مشرک، خدا پاک دی قسم ہے ساکو آج چنگا پتہ لگے تو منہ وڈا جادوگر ہے، بس ہدایت ملی ہے، اچھا بولے ہدایت ملی ہے، ہدایت نصیب تھی ہے نہیں، کیوں آکو ضدی کو ہدایت نصیب، ایک موجہ نہیں تو نے سارے موج بھی سامنے آویں، آکو ضدی منن واسطے تیار، آقا لگے تو بہت بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ، اگے تیرا جادو زمین تے چلتا، آئے تیرا جادو آسمان تے چل گئے، آکو ہدایت نصیب، اچھا کو ہدایت نصیب، مالک نے فرمایا ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اس بندے کو اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے جن دے دل چاکو انابت رجوع ہوئے، رجوع محبت پیار بھاج بھاج کے آوے قرآن سنے، جیری گل سمجھ نہ آوے اس کو پوچھے، ضد نہ کرے، ہٹ دھرمی نہ ہوئے، اناد نہ ہوئے، خدا پاک دی قسم ہے جیرے لوگ انابت رجوع دینال آن دیا نبی علیہ السلام دی خدمت اندر، قد فرمائے اجاں قرآن بھی نہیں سنا، اجاں واز بھی نہیں سنا، انابت رجوع نال جو ہے محبت نال جو ہے نبی پاک دے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے اتھائی کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آکو محبت نال جو ہے پیار دے نال جو ہے انابت نال جو ہے رجوع دے نال جو ہے دل دشمنی کو خالی کر کے آئے، آکو نبی پاک دے چہرے مبارک کو لے کر کے کلمہ پڑھی کھلوتا ہی، گل سمجھ آدھی پہ نہیں، ہاں ہدایت کہہ کو نصیب تھی آکو منیب کو، جیڑا بندہ ضدی نہ ہوئے، جن دے دل انابت تے رجوع ہوئے، اللہ دا ڈر ہوئے، اللہ سائیں دی محبت ہوئے، دین دنال پیار ہوئے، سونے نبی پاک دی خدمت اقدس اندر آوے، آکو اللہ ہدایت نصیب، ایک مقام۔ دوسرا مقام 24واں پارہ حامی مومن، آؤ جی ذرا قرآن مجید دے قریب لگو، جو اللہ کریم تھوڑے سینے کو کھول لے، ہاؤ جناب 422 صفحہ بالکل اخیری 70 دیو آیت نمبر 13 پہ شروع تھی نے، رب کریم نے فرمائے هو الذی یریکم آیاتہ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ۔ 422 صفحہ آیت نمبر 13 بالکل اخیری 70، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، او اللہ او قادر ذات جڑا دکھائیں دے تھانوں آیات اپنی قدرت دے دلائل اپنے، سبحان اللہ، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو،
اللہ سیاں جیرے پاسے میں دے دا اس پاسے تیری قدرت دی دلیل موجود، اتنا دے دا آسمان تیری قدرت دی دلیل، تلنا دے دا زمین تیری قدرت دی دلیل، سجے پاسے تیری قدرت دی دلیل، کھبے پاسے قدرت دی دلیل، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، ہر پاسے تیری شان موجود ہے، تیری قدرت دی دلیل موجود ہے۔ اللہ کریم فرمائے میں تو اپنی آیات دلائل تے آنجی آیات لکھے نا، قدرت دی نشانیاں انہاں وچوں ایک خاص دلیل قدرت دی یہ نے وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اتے اتار دے تھوڑے نفع واسطے کولو آسمان دے روزی، آسمان تو مراد سماعت مراد بادل، روزی تو مراد سبب روزی دا یعنی بارش، نسبت مجازی ہو دلائل قدرت دے بہت موجود ہیں۔ مالک نے فرمایا خاص دلیل تھوڑے سامنے، جلے میں بارش بند کر لینا زمین خشک ہو ویندی، تھوڑے فصلات دا کوئی موسم نہیں رہندا، درخت بھی سڑ گئے تے سک گئے خشک ہو گئے، پانی پیون دے نہیں ملدا، چشمے تھوڑے خشک ہو گئے، تالاب تھوڑے خشک ہو گئے، نلکے بھی تھوڑے سک گئے، واہ چشمے بھی خشک ہو گئے، میں بارش بن سکی تھی کہ میں چیلنج کردا جو ایک دی طاقت جو ایک کنی ایک قطرہ پانی دا کوئی وسا دکھاوے، زمین تے پیر فقیر پہ وسدے نہیں، عالم تے مولوی وسدے پہ نہیں، بادشاہ تے وزیر وسدے پہ نہیں، باقی مخلوق ہی وسدی پہ جلے مالک بارش بند کر دے ایک دی طاقت ایک قطرہ پانی دا کوئی وسا لکھاوے، مالک نے فرمایا میری مہربانی، آپ کو کہہ دی مہربانی۔ رب کریم نے فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا اللہ تو اپنی کاری گئی شریکہ تو پاک ہے، اتار دے تھوڑے نفع دکھا دے کلوں بدلان دے، روزی یعنی بارش یا روزی دا سبب دے، بارش آئی سکی سڑی زمین آباد تھی گئی، پھل پھل میوے نکتے پے نہیں، گھاس اگ گئے نہیں، تیدا بھی جی گندم تے چھولے جم پے نہیں، تیرے ڈنگراں دا گھا جمع، سبحان اللہ، رات پھلنی ڈیگ پیلی پھلنی ڈیگ، سبز چادر بھی چھا لیتی گئی زمین تے، درخت بھی ساوے ہو گئے۔ مالک نے فرمائے میری خاص دلیل قدرت دی جو بارش میں وسا سکدا، توجہ فرمائے بارش وساون والا میں، میہ بناون والا میں، بدل بناون والا میں، ہوائیں تے اٹھاون والا میں، انہاں کو اڈاون والا میں، انہاں تے رس اللہ اللہ رس پاون والا میں، سمندر کو اڈاون والا میں، تے جتھے میری مرضی آندیا کو بارش وساون والا میں، تیری سکی سڑی زمین کو سیراب کرنے والا میں، اس کو آباد کرنے والا میں، تیرا غلہ اگاون والا میں، تاکہ نہ ہر قسم دی عبادت دے لائق بھی۔ مالک نے ان قدرتی دلیل بیان فرمائے، لیکن اس دلیل دے کو کہیں کو مسئلہ سمجھ آسی، اکو ہر کہیں کو سمجھے۔ مالک نے فرمائے وما یتذکر الا، واہ میرے اللہ تیرے سمجھاون تو قربان، ہر کہیں کو مسئلہ سمجھ نہیں آندا، توحید سمجھ نہیں آندی، دلیل تو قدرتی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن مالک نے فرمایا وما یتذکر الا من ینیب، نہیں سوچ سکتا نہیں نصیحت حاصل کر سکتا مگر او بندہ جڑا انابت تے رجوع کرے، جہاں دل محبت تے پیار ہوئے تے اللہ دے دین دے پارے بھج بھج کے آوے تے اللہ دے قرآن دے نال تعلق بناوے، میرا اللہ اس کو ہدایت نصیب، ہاں کیرے بندے کو آکو منیب کو، جہاں دے انابت تے رجوع ہوئے، جہاں دے ہٹھ گرمی تے ضد کوئی ہدایت نصیب نہیں تھی۔ آ 25 12 سورۃ حامیم شورا، چار 437 صفحہ پہ آیت نمبر 13، رب کریم نے فرمائے میں درمیان جو پڑھتا پیا 437 صفحہ یہ آیت نمبر 13، حامیم شورا 25واں پارہ،
رب کریم نے فرمائے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. مل گئے؟ دیکھو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بوجھ ہے، بھاری ہے اتے مشرکین دے او مسئلہ توحید والا، ما تو مراد مسئلہ توحید والا، کابورا بوجھل ہے بارے کہیں دوتے علل مشرکین، مشرکین تے بوجھے کیرا مسئلہ لا الہ الا اللہ، اے مسئلہ بوجھے اتنے مشرکین دے کہ تدعوہم الی، جو بلائنے تو نہ کو ترک اس مسئلے توحید دے، جیرے مسئلے توحید دے پاسے تو سجیندہ کھلوتا ہے، دعوت دیندہ کھلوتا ہے، اے مسئلہ انہا تے بڑا بھاری تے بڑا بوجھے، کہ ہر کہیں کو مسئلہ نصیب نہیں تھیندا، اے توحید والا مسئلہ نصیب نہیں تھیندا، اللہ سے یہاں اول کہنو تھی دے. مالک نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ سے چھک گھل دے، اللہ سے چھک گھل دے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جے کو چاند ہے اللہ سے چھک گھل دے، چڑ گھل دے اس مسئلے توحید واسطے جن کو اللہ سے چاند ہے. ادھا اگلا جن اتفان اتف تفسیری، اللہ تو کہیں نہیں چاند ہے کہیں کو نصیب ہیں، واو اتف تفسیری فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، آتے رہنمائی کرتا ہے طرف اس مسئلے دے اس بندے کو جرا بندہ انابت رجوع کرے، آکو جرا بندہ انابت اور رجوع کرے، جن دے دل دشمنی نہ ہوئے، بغض نہ ہوئے، حسد نہ ہوئے، محبت تے پیار تے اللہ سائیں دا ڈر ہوئے، اللہ دی محبت ہوئے، اللہ دے قرآن دے محبت ہوئے، سونے نبی پا دے بھاج بھاج کے آوے، علماء حقہ دے کونو بھاج بھاج کے آوے، آتے مسئلے کو سمجھے. حال بھی سنی مانجا 163 صفحہ آیت نمبر 32. مکہ شریف کو روانہ تھیندا پیسی دیاں دا ٹبور، ابو جہل دی پارٹی نبی پاک دے مقابلے وچ آندے پین، 1000 دی تعداد دے سامان جنگ دے نال لدے ہوئے خانے کعبے شریف دے سامنے آئے کھڑوتے نے. مل گئے 163 صفحہ آیت نمبر 32 مل گئے. وکھا جی ابو جہل بھی نالے بڑے بڑے کافر موجود ہیں، خانے کعبے شریف دے سامنے آئے کھڑوتے ہیں. وہ مکہ شریف کو لشکر ٹردا پی نبی پاک دے مقابلے سے تے منگ دے پینی دعا، منگ دے پینی تے منگ دے صرف اللہ کو پینی، ہنی مشرک دے کافر منگ دے کہیں کول پینی، لات منات عزا کول نہیں منگ دے پے. ہن بتاں شتاں والی گل کوئی نہیں، اللہ دا قرآن سبق لے دے سیاںا دھیمیا. رب کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالُوا، اتے او ویلا یاد کرن دے قابل جن ویلے آدھے پین مکے دے کافر تے مشرک کیا دینا اللہم، کیا دے پین زبردار ہو اللہم کہنے کہ یا علات یا منات یا ابراہیم یا جبریل، نہیں کیا کھڑے اللہم، اللہ سائیں جی پکار پہ کرے دینی. خانے کعبے شریف دے سامنے کھڑے ہو کر کے ہوں آدھے کے پہنے ہائے ہائے آدھے کے پہنے اللہم، اے میرا اللہ، ہر کافر لائی کھڑوتے ہیں اے میرا اللہ، اللہم دماؤں اے میرا اللہ، اے میرا اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، جے کر ہے اے نبی سچا تیرے نزدیک،
جے کر محمد کریم سچا رسول ہے، جے کر اے قرآن سچی کتاب ہے، جے کر اے دین تو سچا دین تے مذہب تیرے نزدیک تو فرمائے ان کان ھذا ھو الحق من عندک، جے کر ہے اے نبی سچا تیرے نزدیک، اے قرآن سچی کتاب تیرے نزدیک، اے مذہب اسلام والا سچا تیرے نزدیک، ایدی جزا محذوف ہے، ان دی جزا معذوف ان شرطیہ ان کان ھذا ھو الحق من عند، ایدی جزا اساں کوئی نہ من دے، اساں کوئی نہ من دے، جے کرے نبی سچے، جے کرے قرآن سچے، اتے جے کرے دین سچے، اساں کوئی نہ من دے۔ ہوں این آخنا چاہ جے کر سچے تو اساں کو ہدایت لے چاہ، این آخنا چاہنا جے کر اے سچے ساکو این نہیں آکا جے کرے سچا سا کو نہ من دے، ہائے ہائے یہ نہ زد، اچھا بولو، یہ نہ زد، یہ نہ بغض، یہ نہ دشمنی، منگ دے کہیں دے کول پین خانے کعبے شریف دے سامنے کھڑوتے آدن جے کر اے سچا اسا کو نہ من دے، وال کے کر جا اور دیکھو آقا لگے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، سارے اتے پتھراں دی بارش وسارے، سنو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، سارے اتے پتھراں دی بارش وسا کے ساکو چوٹ دے، ساکو ریزہ ریزہ کر دے، اویتنا بعذاب علیم، یا دے تو اسا کو دردناک عذاب، اللہ سیاں کوئی دردناک عذاب ساکو دے، اسا تباہ تھی ونو، تباہ تھی ونا تا منظور ہے، اس کو سچا رسول مننا منظور ہے، قرآن کو سچی کتاب مننا منظور نہیں، دین اسلام کو سچا مذہب مننا منظور نہیں، جے کر اے سچے اساں کوئی نہ من دے، سارے تے پتھراں دی بارش وسا دے یا دردناک عذاب دے، او تا منظور ہے تے اے گل ساکو منظور ہے۔ ہن دساؤ اس کو آدن زد اور ہٹ دھرمی اور تعصب اور اناد رسا انہاں کو ہدایت نصیب تھی نہیں، اللہ کریم تمہاری دعا قبول ہے، او مکے والو دعا منگی نہیں، میں پر منگی نہیں، او تھوڑی دعا قبول ہے، ذرا باہر نکلو تو صحیح نا، آؤ نا ذرا باہر تو آؤ، واہ میرا آئے مقام بدر، آہا صفحہ لگ گیا، انہوں ہی صفحہ باز گیا تھے، انہوں ہی صفحہ باز گیا، شیطان ہی قبیلے دا سردار او دی شکل بان کے پی بھی چاکڑو تھا، امیہ دا ہاتھ پکڑے سو، حارث بن ہشام دا ہاتھ پکڑے سو، ابو جہل دی کان ٹھپی شابہ بچا، تو بڑا چنگا آدمی، او دی کان شابہ آج میں تھاڑے نال، ایویں نہیں چاس نہیں آدھی ڈاں سے پر کھولو، آہ ایویں چاس نہیں آدھی، 166 صفحہ جی، آیت نمبر جی 48 میں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اتے او ویلا یاد کرن دے کعبے نے جڑے مزین کر کے دکھایا انہاں کو شیطان انہاں دے برے عمل، سب تو برا عمل تا ایو نا کفر تے شرک والا، وات برا عمل نبی پاک دے نال جنگ کرن والا، شاباش بڑے چنگے لوگ ہو، بڑے اچھے لوگ ہو، بڑے تساں جی ادب والے ہو، وہ گستاخ کھڑوتے ہیں سارے ایرے ڈاڈھا پکائش وقال، وہ قبیلے دے سردار دی شکل بن کے آیا کھڑوتا ہے، میرے دوستو بزرگو دھیان کیتا کرو، شیطان آندے انسانی شکل چ آندا نے، سونیاں سونیاں شکلاں بن کے آندے، کہیں ویلے بزرگاں دی شکل بن کے آندے، کہیں ویلے طبیب دی شکل چ آندے، کہیں ویلے مولوی دی شکل چ آندے، آندا ضرور اے آیا کھڑوتے ہیں قبیلے دے سردار بن کے، بہت بڑا قبیلہ اس دا، آقا لگا وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، نہیں ہے ڈاڈھا تھوڑے ہوتے آج دلی کوئی بندہ، تساں ڈاڈھے ہو کوئی تھوڑے ہوتے ڈاڈھا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، تے بے شک میں تھوڑا امدادی ہاں، میرا قبیلہ سارا تھوڑے بجناب میں کھڑوتا، ہاتھ بان کے کھڑوتا تے تھاپڑے دیندا کھڑوتا،
کہ ہولے ہولے فرشتے لاون لگ گئے گھوڑا تے سواری پگاں بدھی ہویاں ہتھاں تلواراں چائیاں ہویاں جویں تسبیح دے من کے ڈھان ایویں فرشتے اترن لگ گئے حضرت جبریل پہ آن دئی حضرت میکائیل علیہ السلام پہ آن دئی یہ تو جیسا کھڑوتا آئے نا جیویں کھڑوتا نا ہاتھ چھڑے دا دھکا لے دا تے پچھڑود بجے ان تے منہ نہیں کیتا پچھڑود کیے دیکھو اللہ دا قرآن کیا دے فلما ترات الفئتان جب آمنے سامنے ہو گئے دو جماعتاں تے اس طرح کی دینا ناکس علی عقبیہ ہاں پچھڑود بھجا اپنی ایڑیاں تے ان تے منہ نہیں پھیرا پچھڑود بھجے وہ آخر چاچا جی کنے ویدے پو آکے چاچے را نہیں کھڑ سکتے پچڑے تکڑے تھی وہ آکے دھیان کی تکرو آندھے میں دے پاس نا درا مارے بزرگ بیٹھے یہ پیر رکھے خیال مارے بزرگ سے لات آ گئی وہ بزرگ نہیں ہوتا وہ کون ہوتے دھیان کیتا کرو ہاں پرانے پپل پرانی جال پرانی ڈنڈی مارے بزرگ چڑھا بیٹھے وہ بزرگ نہیں ہوتا وہ کون ہوتے ہاں اے آخر ہوتا ہی ہوں ملا بھائی دی وقال انہاں حقلا ماریاں چاچا جی کنے ویندے بو سردار صاحب وقال آکھا لگا انی بریء منکم مائے تھوڑے کل بریاں بچڑے کھڑوتے رہو چنگے کھڑوتے ہو انی بریء منکم کہ چاچا جی کیوں نہ اکھڑ سکتے بھجدے کیوں کہ انی ارا ما لا ترون بے شک میں دیکھ رہی ہوں اس چیز میں تسا نہ دیکھ رہے تھا کو نظر نہیں آدی انی ارا ما لا ترون اگلا جملہ انی اخاف اللہ میں اللہ تو ڈردا یہ بے ایمان اللہ تو ڈردا آدھے بچڑے تُہاں کھڑوتے رہا تُہاں تکڑے جوان میں خدا تو ڈر انی واللہ شدید دھیان کیتا کرو مسئلہ سمجھ آگے آکو نا قرآن پاک دے کلو ہدایت کہیں کو نصیب تھندے آکو جائے دے دل چی انابت تے رجوع ہوئے محبت تے پیار ہوئے او ذرا اس دی تفسیر سنو جو بھائی انابت کا اقوال ول دعا دے انابت او جی 26واں پارہ سورۃ قاف سورۃ قاف اندر میرے اللہ صحیح نے انابت دی تفسیر فرمائیے 469 صفحہ یہ آیت نمبر 38 دیکھو 37 دیکھو جناب فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید اللہ ان فی ذلک بے شک وچ اس بیان قرآن دے لذکری البتہ نصیحت قرآن دے بیان اندر بیان دلیل عقلی دا ہوئے بھاویں دلیل نقلی دا ہوئے بھاویں دلیل وحی ہوئے بھاویں تخویف ہوئے بھاویں ڈراوا ہوئے تے بھاویں خوشخبری ہوئے قرآن دے بیان اندر کو نصیحت لیکن کئی دے واسطے لمن کان لہو قلب اس بندے واتے جینے واتے سمجھ ہوئے بدھو نہ ہوئے ہاں کچھ سمجھ سوچ رکھیں دا ہوئے دل ہوئے یعنی سوچ سمجھ والا بندہ ہوئے جو قرآن کو سن کے سمجھ گنے یا دیکھ کے سمجھ گنے یا وال اتنا کرے جو خود علم نہیں رکھتا بجھ نہیں رکھتا او القى السمع وهو شہید سٹے کان وچ قرآن دی آواز کو درا حال کے حاضر باش ہوئے یعنی پوری توجہ دنال اللہ دا قرآن سنے انابت رجوع دنال قرآن سنے اللہ اس کو ہدایت نصیب تے جرا خود ہی نہ سمجھے تے بے کل سمجھے بھی نہیں تے توجہ ہی نہ کرے آکو اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی 9واں پارہ سورۃ الاعراف واہ جی رب کریم نے فرمائے
قرآن مجید دے کو نصیحت حاصل تھی 160 صفحہ جی آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جڑے قرآن پڑھ کے سنایا ونجے اللہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جس وقت پڑھ کے سنایا ونجے قرآن فَاسْمَعُوا نا فَاسْمَعُوا سامع یسمعوا سمان و سماعتن اس کو نہ استماع یستمع استماع سمان دا مطلب مطلقاً سن توجہ ہوئے تے بھاویں تے استماع یستمع استماع پوری توجہ دے نال سننا ہر پاس توجہ ہٹا کے اس مسموع دے پاسے توجہ اس کو آدن استماع جتھے قرآن دے سنن دا ذکر آندے اتھے اللہ فرمائے فاستمعوا کیا فرمائے پوری توجہ دے نال سنو قرآن کو فاستمعوا له ہر پاسوں خیال ہٹاؤ ہر پاسوں توجہ ہٹاؤ قرآن دے پاسے توجہ لاؤ وانصتوا تے چپ رہو زبان کو حرکت بھی نہ دیو آپ زبان کو حرکت بھی نہ دیو پوری توجہ دے نال قرآن پاک کو سنو زبان کو حرکت بھی نہ دیو لعلکم تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا ونجے اللہ دی رحمت دی بارش بس ویندی اس بندے ہوتے اکو جڑا قرآن مجید کو پوری توجہ دے نال سنے محبت دے نال سنے پیار دے نال سنے سمجھن دے واسطے سوچن دے واسطے غور فکر کرن واسطے اللہ کی فرمایا جڑا بندہ سنے میں کو اپنی ذات دی قسم میں ہدایت نصیب فرمائندا آؤ سورۃ یاسین مبارکہ کیا سبق دیندی ہے جی 398 صفحہ جن دے دل وچ ضد ہوندا ہے اناد ہوندا ہے اس دے متعلق اللہ کی آیت نمبر 10 دیکھو جا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ توجہ فرمائے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا یؤمنون برابر تے انہاں مشرکاں ضدیاں دے اتے کافراں ضدیاں تے برابر انذرتہم ام لم تنذرہم ڈراونا تیرا انہاں کو یا نہ ڈراونا تیرا انہاں کو وعظ کرنا انہاں کو وعظ نہ کرنا انہاں کو برابر تے انہاں دے کیا مطلب جملہ تفسیریاں فَمَا لَا يُؤْمِنُونَ تو نہ کو باز کر یا نہ کر مسئلہ سمجھا یا نہ سمجھا دلائل بیان کر یا نہ کر برابر لا یؤمنون ایمان نانے سے یہ کون سمجھانا کوئی مولوی ہے اتدائی نہیں مسئلے بڑے وجہ جو فلانا جر حضرت سارے مسلمان ہیں اتتا پھوکا نل پہ مسلمان تھی دینا ہے یہ سونے نبی پاک واللہ سے کہ میں نے سونا یہ تو سید الکائنات ہے نا سید الانبیاء والمرسلین ہے نا خاتم الانبیاء والمرسلین ہے نا شفیع المذنبین ہے نا رحمت العالمین اللہ فرمایا میرا سونا تو ڈرا تے بھاویں نہ ڈرا برابر اتے نہ دے لا یؤمن ایمان واہ بھائی اگر سمجھو کون مسئلہ منے سے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب پکی گل ڈر سنا سکدے تو اس بندے کو جڑا تابع تھیوے ذکر دے جڑا قرآن دے پیچھے آوے اکو جڑا قرآن دے پیچھے آوے بھاج بھاج کے آوے شوق نل آوے محبت نل آوے تو اس کو ڈرا سکدے اس کو ڈرا مسئلہ بنوا سکدے او تیری گل مان سکدے تے فرمایا من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب اتے ڈر دے رحمان تو بن ڈٹھے جے دے دل اللہ سائیں دا ڈر ہے او تیری گل من سی تے جڑا خدا کو نہیں ڈردا اکو تیری گل
یہ مزہ یہ ہے انابت تیرے جو میرے دوستوں دل چ محبت تے پیار ہوئے اللہ سائیں دا ڈر ہوئے قرآن کو بھاج بھاج جرا سنے تے سمجھے اللہ اس کو ہدایت نصیب تے دشمنی میرے خیال وچ نماز دا ٹائم تھی گئے اگلا درس انجا میں تو کو اے دساں جو سونے نبی پاس دشمنی مشرکین دی کیڑی گل وچ آئی ربنا تقبل منا انک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میں خانہ میں خرد کے شراب بے ازینیست میں خانہ میں خرد کے شراب بے ازینیست دنداں جگر زن کے کباب بے ازینیست در کنز و ہدایہ نتواں دید خدا را در کنز و ہدایہ نتواں دید خدا را آئینہ دل بین کے کتاب بے ازینیست سامعین عظام میرے استاد و مرشد شیخ التفسیر حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب کا ہونا ہے میں